बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इमरान रियाज खान की बायाबी से मुतल्लिक अहम केस पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने समाअत की। उसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की जानिब से फैसला जारी किया गया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पुलिस और निगरान पंजाब हुकूमत के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हर सूरत इमरान रियाज खान को आज अदालत में पेश करें। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज खान के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया उनके वालिद की मुद्दत में। उस मुकदमे में ये थाना सिविल लाइन में ये मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिविल लाइन्स है सियालकोट का, और ये अगवा के तहत जो दफ़ा 365 है, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होता है, 365 अगवा के तहत ये FIR दर्ज हुई। और उसमें कहा गया कि पुलिस एहलकारों ने गुज़श्ता हफ्ते सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उसके बाद सियालकोट जेल में मुंतकिल किया गया। दरखास्त गुजार ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त मेरे बेटे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था और उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया और इस दौरान अहल खाना भी मिलने की इजाज़त ना दी गई। FIR में कहा गया कि अगले रोज़ पुलिस ने इतराफ़ किया कि उन्हें 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके तहत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। दरखास्त गुजार ने दावा किया कि इमरान रियाज खान पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने अवाम को उकसाया, जो बेबुनियाद इल्ज़ाम है, और बताया गया कि उन्हें जितना मुमकिन हो जल्द सियालकोट भेज दिया जाए। FIR में कहा गया कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हमने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। उस रिट पिटीशन में उसके बाद हमें पता चला, जो CCTV फुटेज है वो अदालत में पेश की गई, और उसमें ये बात का इंकशाफ हुआ। DPO ने कहा कि साफ़ी को उनकी गिरफ्तारी के अहकामात वापस लिए जाने के बाद रिहा कर दिया गया था। FIR में निशानदेही की गई कि उसके बाद जज ने पुलिस को CCTV फुटेज जमा कराने की हदायत की, जिसमें इमरान रियाज खान को जेल से जाते हुए दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि फुटेज में इंकशाफ हुआ कि 4 से 5 नामालूम अफराद इमरान रियाज खान को जेल के बाहर से उठाकर, जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे, और वो इमरान रियाज खान को एक वीगो में नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। FIR में कहा गया कि वीडियो से वाज़े हो रहा है कि जेल अफसर और पुलिस अफसरान मिलकर काम कर रहे थे और इमरान रियाज खान को उठा लिया। और साथ उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान और वो तमाम लोग जो अगवा में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरे बेटे को इंसाफ फराहम किया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई। इसमें बेसिकली जो पॉइंट रेज किया गया वो सिर्फ ये था कि चूंकि पुलिस इतनी अच्छी तो है नहीं। एक तो बंदा बाहर जा रहा था, उसको बगैर वारंट के, बगैर उस वक्त तक उनके जो 3 MPO के तहत नोटिफिकेशन था वो भी अभी जारी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बावजूद अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर गिरफ्तारी के बाद पुलिस इतनी अच्छी कैसे हो गई कि आज खुद रिहा कर दिया जाता है, जब उनके घर वालों को मिलने नहीं दिया जाता, जब उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, तो उसका मतलब ये है कि पुलिस खुद उसमें फरीक थी। जब पुलिस ये सारा कुछ कर रही थी तो फिर इतनी अच्छी कैसे हो गई कि बगैर मीडिया को बताए, बगैर उनकी फैमिली को बताए, बगैर फैमिली से राब्ता करवाए उनको रिहा कर दिया, और उन्होंने फिर सहूलतकारी दी और जो अगवाकार थे उन्होंने अगवा किया। इस पर अदालत को जो है वो FIR में पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान के अगवा की FIR में उनके वालिद साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट जमा करवाई गई। लाहौर हाई कोर्ट में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो DPO अदालत में पेश हुए सियालकोट। उन्होंने DPO ने अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DPO सियालकोट की जानिब से अब तक की जो रिपोर्ट थी उसके मुतालिक सवाल किया कि क्या अब तक की पेशरफ्त हुई है। तो बताया गया जी कि हमने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो मुकदमे की तफ्तीश है वो भी शुरू हो गई है। तो अदालत ने कहा ये जो मुकदमे की तफ्तीश है ये सब इंस्पेक्टर कर रहा है, सब इंस्पेक्टर लेवल का अफसर कर रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी सब इंस्पेक्टर हैं जो तफ्तीश कर रहे हैं। बस यहीं से फिर जो जज साहब हैं उनका पारा हाई हो गया। तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा भाई इसका मतलब है आपने तो इस मामले को सीरियस ही नहीं लिया। ये कैसे हो सकता है कि इतना अहम इशू है और एक सीनियर सहाफ़ी का अगवा हुआ है और हाई प्रोफाइल केस है और उसकी तफ्तीश आपने दे दी है एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को। तो फिर तो आपने कर ली तफ्तीश, फिर तो आपने जो एजेंसियों से रब्ता करके उनकी जो बायाबी के हवाले से जो मैंने आपको 48 घंटे दिए थे, आपने तो 48 घंटे लिए और आप तो जाके सो गए। चीफ जस्टिस ने कहा आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो जाकर बिस्तर गर्म किया, सो गए। एक सब इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके आप तो बरीउजिम्मा हो गए। DPO सियालकोट की टांगें कांप रही थी जब अदालत में समाअत हो रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे पूरा यकीन था कि आप कुछ करेंगे और आप कानून की पासदारी करेंगे। आपने अदालत से इसलिए 48 घंटे मांगे थे। पुलिस तो कहती है कि हमारे बस में कुछ नहीं है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि पुलिस तो कहती है जी हमारे बस में कुछ नहीं है, तो हमने तो तमाम एजेंसियों से राब्ता भी किया है। सरकारी वकील का यह भी कहना था। अदालत ने कहा क्या एक सब इंस्पेक्टर के कहने पर एजेंसियां कुछ करेंगी?
کیا وہ اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک سب انسپیکٹر کے جانے پر وہ رسپانس دیں گے؟ وہ کیوں رسپانس دیں گے؟ جتنی آپ نے دلچسپی ظاہر کی ہے اتنا ہی انہوں نے رسپانس دیا ہے، اور آپ نے 48 گھنٹے گزار دیے ہیں۔ ہائی پروفائل کیس کا لیول اور تفتیش کا لیول دیکھ کر امیر بھٹی صاحب کہتے ہیں میں ہائی پروفائل کیس میں تفتیش کا لیول دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اور آپ کس حد تک ان سارے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ ایک سب انسپیکٹر کو انویسٹیگیشن آپ نے سونپ کر تفتیش کا بیڑا غرق کیا ہے۔ چیف جسٹس کا تفتیشی جو رپورٹ تھی اس پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وہ واپس کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس میں کیا ہے، اس میں تو کچھ نہیں لکھا، آپ نے بس یہ لکھا ہے کہ اغوا کا مقدمہ درج کیا ہے، اغوا کے مقدمے کے بعد آپ جا کے سو گئے ہیں، بس اغوا کا مقدمہ درج کرنا ہی تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی نا، باقی بھی تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں۔ چیف جسٹس نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جمع تفریق آپ نے کیا ہوا ہے، جس کی جانچ سب انسپیکٹر کر رہا ہے، اس تفتیش کا لیول کیا ہوگا میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو گیا ہوں۔ پولیس تو کہتی ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ عدالت نے دوبارہ سرکاری افسر سے سوال کیا، انہوں نے کہا میں آپ کی ڈی پی او صاحب میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، ہم کسی اور ایجنسی کو بلا کر پوچھتے ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر ڈی پی او نے کہا کہ میں کل بھی جو ہماری ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو مل کے آیا ہوں، میں مسلسل رابطے میں ہوں، کوشش جاری ہے کہ ڈی پی او مجھے مسلسل جو ہے وہ ڈی پی او نے کہا میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس کے خلاف کچھ ہے تو چیف جسٹس نے کہا آپ پرچہ درج کریں، آپ کوئی چیز ان کے خلاف صفحہ مثل پہ کو ثبوت ہے مقدمہ درج کریں، کم از کم ان کی فیملی کو یہ تو بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ ڈی پی او کا عدالت کے روبرو بے بسی کا اظہار تھا اور عدالت کے سامنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ عمران ریاض خان کے اغوا کا جو مقدمہ درج ہوا ہے صرف مقدمہ درج ہونا کافی نہیں ہے، اگر پولیس بایاب نہیں کروا سکتی تو عدالت کے سامنے جھوٹے کیوں اپنی جانب سے رپورٹیں جمع کروائی جا رہی ہیں؟ بتا دیں کہ ہم نہیں کروا سکتے، تاکہ عدالت کسی اور ایجنسی کو تو کہے 48 گھنٹے آپ نے لیے اور آپ 48 گھنٹے گزار کے آ گئے، اگر پولیس بایاب نہیں کروا سکتی تو بتا دیں ہم کسی اور ایجنسی کو آرڈر کر دیتے ہیں۔ اگر عمران ریاض خان نے کچھ غلط کیا ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو مقدمہ درج کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس طریقے سے۔ چیف جسٹس نے عمران ریاض خان کے اغوا پر جے آئی ٹی بنانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بتائیں سرکاری وکیل کہ جے آئی ٹی بنانے کا کیا پروسیجر ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ جے آئی ٹی کا جو قانون ہے وہ ہے ہماری انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اس میں، اب جب انسداد دہشت گردی میں اغوا کا ٹرائل انسداد دہشت گردی میں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر صورت پھر جو ہے وہ جے آئی ٹی بن سکتی ہے۔ تو عدالت نے یہی سوال کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ جے آئی ٹی کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے اوپر مجھے آپ آگاہ کریں اور انفارم کریں اور مجھے اپنی قانونی رائے دیں۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس سے جو سینئر لا افسران تھے، عدالت نے کہا بتائیں عمران ریاض خان کو واپس یہ ادارے پیش کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے، سادہ الفاظ میں جیسے حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی اور سپریم کورٹ کے تمام احکامات کو روندتے ہوئے عمل درآمد نہیں کیا، اور اب اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے عمران ریاض خان کی جانب سے وہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا موڈ نظر نہیں آ رہا، آئی جی پنجاب کو آپ بلا لیں۔ تو عدالت نے کہا آئی جی پنجاب نے کیا کرنا ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، اب عمران ریاض خان کو پیش کرنے کا حکم دیں، یہ کہنا تھا اظہر صدیق صاحب کا۔ عدالت نے کہا کس کو کہوں کہ عمران ریاض خان کو بایاب کروائیں؟ انہوں نے کہا آپ نگران حکومت کو بلائیں، نگران وزیر اعلیٰ کو بلائیں، ان سے کہیں کہ آپ ہر صورت میں جب آپ کی ذمہ داری تھی تو آپ نے ایسے ان کو چھوڑ کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا یہاں جو نگران حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، اپنے پیٹ سے کپڑا اڑانے والی بات ہو جائے گی، اس وقت ایک مثال قائم کرنا ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ عمران ریاض کو بایاب کروایا جائے۔ عمران ریاض خان کے وکلا نے سیکرٹری دفاع کو طلب کرنے کی استدعا کی اور انہوں نے کہا کہ سیکرٹری دفاع کو طلب کریں، وہ پھر عدالت کو بتائے کہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کس مقدمے میں اٹھایا، کس کے پاس ہے، کچھ تو بتایا جائے، اس طریقے سے یہ سارا معاملہ نہ کیا جائے۔ جو ڈی پی او سیال کوٹ تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو جو گمشدگی کے کیسز ہیں اس میں شامل کر دیتے ہیں، پھر تمام ایجنسیاں گمشدگی کے کیسز کو دیکھتی ہیں، تو اس پر پھر اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا مطلب آپ اس کو کھو کھاتے ڈالنا چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے جیسے باقی گمشدگی کے کیسز 6 سال 10 سال کوئی پتہ نہیں چلتا، تو پھر آپ اس کو بھی اسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے کہا نہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ عدالت کو وکیل عمران ریاض خان نے کہا کہ آپ آئی جی سی ٹی ڈی کو بلا لیں، سی ٹی ڈی ان سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا وہ تو دہشت گردی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ آج کل سی ٹی ڈی سارا کچھ کر رہی ہے، وہی سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ عدالت نے کہا نہیں ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے ساری چیزوں کو، پہلا کام یہ ہے
کہ جو 2 گھنٹے کے اندر پنجاب کے جو آئی جی ہیں، آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب اور جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں داخلہ کے، ان کو طلب کر لیا ہے، وفاقی جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں داخلہ کے ان کو طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے۔ امیر بھٹی صاحب ایک ہی بات بار بار ان کی جانب سے جو ان سے بات کی جا رہی تھی یا ان سے جو استفسار کیا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے کسی مقدمے میں گرفتار کیا ہے، آپ نے کسی کیس میں گرفتار کیا ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں تو صحیح وہ کدھر ہیں۔ یہ ان کا والد کھڑا ہے، ان کے والد کو بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں، تو جب تک ان سے یہ ساری چیزیں، اس کا علم آپ اس کی انفارمیشن نہیں دیں گے یہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے، اظہر صدیق نے کہا کہ پہلے ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، اس پر سپریم کورٹ آج تو اس کو نوٹس لے کے بیٹھی ہے، لیکن جب ان کی جان کو خطرہ تھا اس وقت ان کے خاندان نے اور انہوں نے خود سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا۔ تو یہاں بھی خدا کے لیے معاملہ اس حد تک نہ لے کے جایا جائے کہ بعد میں نوٹس لے کے بیٹھے رہیں اور اب اس پر کارروائی نہ ہو۔ تو عدالت نے بہرحال کہا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، آئی جی پنجاب اور جو ہوم سیکرٹری وغیرہ ہیں یہ سارے 2 گھنٹے میں 12:30 بجے عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ عدالت آج اس کیس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ بھی دے گی اور عدالت بایاب بھی کروائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ جب تک، اور میرے خیال میں تو نگران وزیر اعلیٰ کو بلا لیا جائے سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں پہلے آئی جی اور ہوم سیکرٹری کو جو بلایا ہے اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کو، ان کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے۔ اللہ پاک عمران ریاض خان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔